عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، پولیٹکس کس کو کہتے ہیں، گورنمنٹ کیا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کی کچھ ہم نے اقسام ٹائپس آف گورنمنٹ جو مختلف ٹائپس کی ہے کچھ ڈسکس کی تھیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ تھوڑا سا ریویو کے طور پہ ہم پچھلے لیکچر کو بھی دہرائیں گے اور آج جو نئی ڈسکشن ہے اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس ایکچولی ہے کیا۔ ایسی شاخ سوشل سائنس کی جو ہمیں پولیٹیکل بیہیویئر کے بارے میں، سیاسی اتار چڑھاؤ کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا موجودہ دور میں کسی بھی ملک کا جو انتظامی امور ہیں وہ کس طرح سر انجام دے رہے ہیں، اس مکمل سسٹم کی، اس مکمل سٹرکچر کی جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ جی پولیٹیکل سائنس پولیٹکس سے نکلا ہے، پولیٹکس مطلب سیاست، زبان زد عام ہم اس کو مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جی سیاست کیا چیز ہے؟ سیاست ایکچولی مختلف لوگوں کا، گروپ کا، کمیونٹی کا آپس میں رہنے کے لیے جو کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں، جو کوئی معاہدے کیے جاتے ہیں، جو کوئی طور طریقے متعین کیے جاتے ہیں، اس سارے سسٹم کو پولیٹکس کہتے ہیں۔ مطلب کسی بھی وہ ایریا ہو، وہ قبیلہ ہو، وہ کوئی شہر ہو، وہ کوئی اسٹیٹ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، وہ کوئی ملک ہو، اس میں جتنے بھی لوگ آپس میں مختلف قوانین، جن کو ایگریمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو فیصلے اور معاہدے بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو رولز آف لا بھی کہہ سکتے ہیں، جو چیزیں وہ ڈیفائن ان کے رہنے کے لیے ڈیفائن کی جاتی ہیں، ان کو پولیٹکس کہتے ہیں۔ اب پولیٹکس کے بعد ہے کہ گورنمنٹ کیا ہے۔ گورنمنٹ اگر ہم سادہ لفظوں میں اس کو ایکسپلین کریں، اس کو بیان کریں، تو لوگوں کا گروپ جو با اختیار ہو کسی بھی خاص ایریا میں، کسی بھی خاص صوبہ میں، کسی بھی خاص ریاست میں، کسی بھی خاص ملک میں، ایسا با اختیار گروپ لوگوں کا جو اس میں رہنے والے لوگوں کو منظم رکھے، ان کے تمام معاملات زندگی کو بہتر انداز سے انجام دینے کی کوشش کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، تو اس سارے رول ریگولیشن اور سارے سٹرکچر کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ چند لوگوں کا ایک ایسا قافلہ کہہ سکتے ہیں، چند لوگوں پہ مشتمل ایک کارواں کہہ سکتے ہیں، چند لوگوں پہ مشتمل ایک اسمبلی کہہ سکتے ہیں، جو یہ مختلف رولز، ریگولیشن، قوانین اس جگہ، اس شہر، اس قبیلہ، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن، ان کا لاگو ہونا جن لوگوں کے تھرو ہوتا ہے، ان کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ جی ریپبلک، ایسی حکومت جس کو عوام اپنے ووٹ سے الیکٹ کرے، سلیکٹ کرے، اور وہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہوں، عوام کی باقاعدہ طور پہ نمائندگی کریں، اس سارے سسٹم کو
ریپبلک کہتے ہیں. مطلب کسی بھی لیول پہ جس علاقے سے وہ منتخب ہوئے ہیں اس علاقے کے لوگوں کے جو کوئی ضروریات زندگی ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو ایک فورم پہ ریپرزینٹ کرنا، ان مسائل کو ایک خاص سطح پہ جہاں معاملات اور مسائل حل ہونے ہیں وہاں پیش کرنا، وہاں ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ اس ریپرزینٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس اسٹرکچر کو ریپبلک کہتے ہیں. نیکسٹ، ڈیموکریسی. یہ بھی اسی سلسلے سے ہی ملتا جلتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کے بنائے ہوئے نمائندے جو باقاعدہ طور پہ ووٹ کے ذریعے سلیکٹ ہوتے ہیں اور عوام ان سے پھر اپنے ووٹ کا احتساب چاہتی ہے کہ کیا آیا ایک بندہ اگر کسی خاص علاقے میں منتخب ہوا ہے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، عوامی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، کیا وہ بہتر انداز سے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، یا ان لوگوں کا جو ایک قافلہ ہے یا لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کیا وہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک و قوم ترقی کرے، یا جس ایریا کے مسائل ہیں کیا وہ اجاگر ہوں. ڈیموکریسی میں عوام کا احتساب جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا آپشن آتا ہے وہ ہے تھیوکریسی. یہ کیا ہے؟ اس میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہوتی ہے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ خدا کے سپرد ہوتے ہیں. تمام انتظامی امور خدا اللہ پاک نے ڈائریکٹ تو ان کو انجام نہیں دینا، وہاں نائب کے طور پہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ان احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر کسی مسلم کنٹری میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو معاملات زندگی کے اصول، ضوابط، قاعدے بتائے گئے ہیں ان کے لیے عوام کو باقاعدہ ایک منظم راستے دینا، اپنا ایک پیغام دینا کہ زندگی اس کے مطابق گزارے. جس ملک میں یہ سسٹم رائج ہو وہاں تھیوکریسی کہتے ہیں. جیسا کہ ایران میں یہ سسٹم موجود ہے، جو مذہبی رہنما ہوتا ہے وہ اس کے فیصلے کے بغیر، اس کے سگنیچر کے بغیر کوئی بھی بل پاس نہیں ہوتا. اس ملک کا کوئی صدر ہو، اس ملک کا کوئی وزیر اعظم ہو، جب تک مذہبی رہنما جو وہ مجتہد کی صورت میں ہو، وہ عالم کی صورت میں ہو، جب تک وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ قوانین، وہ رولز، وہ امینڈمنٹ تب تک پاس نہیں ہوتی جب تک اس کے سائن سگنیچر نہ ہو. ایسا سسٹم جہاں خدا کی حکومت ہو، تمام تر قوانین کا ایک اقتدار اعلیٰ جو ہے خدا کی ذات کو مانا اور جانا جائے، اور اس کے نائب ڈائریکٹ پھر معاملات میں انوالو ہو کے حکومتی سطح پہ جو انتظام ہے، انتظامی امور ہیں، ان کو سر انجام دیں، وہ اس میں اپنی رائے دیں، تو اس سسٹم کو یہ تھیوکریسی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے آٹوکریسی. یہ کیا ہے؟ یہ آمریت ٹائپ ہے. مطلب ایک فرد واحد با اختیار ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے، وہ جیسا فیصلہ کرے، اس کو وہ فیصلہ اچھا لگے، وہ اس کو برا لگے، اس کی خامیاں ہوں، اس کی گنجائش موجود ہو، وہ کسی سے مشاورت کرنے کا پابند نہیں ہوتا. وہ جو بھی اناؤنسمنٹ کر دے، جو بھی اپنا فیصلہ سنا دے، اس کو من و من ایسے ایکسیپٹ قبول کرنا پڑتا ہے. عراق میں یہ سسٹم رائج رہا ہے صدام حسین کی حکومت میں خاص کر، تو یہ بھی ایک گورنمنٹ ہے قسم ہے. ٹیکنوکریسی. ٹیکنوکریسی کیا ہے؟ کہ کسی بھی فیلڈ میں جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل اسٹرانگ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو تمام چیزوں کا فہم رکھتے ہیں، اس چیز کی بنیاد سے لے کر اختتام تک
اس کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان کو بہتر انداز سے اگر وہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہر شعبہ جات میں باقاعدہ منتخب کیا جائے اور پھر ان کو نگران اعلیٰ مقرر کیا جائے، اور وہ سارا جو سسٹم بنتا ہے اس کو ٹیکنوکریسی کہتے ہیں۔ فیشزم یہ جو ہے، اس سے مراد ہے کہ زبردستی، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ سارے سسٹم کو کنٹرول کیا جائے، اور پھر جو بھی قوانین ہیں، جو بھی رول ریگولیشن ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو سختی کی جائے اور سارا کنٹرول کیا جائے، تو اس کو فیشزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سلسلہ ہے اسے انارکی کا نام دیا جاتا ہے، انارکی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ملک جہاں کوئی رول ریگولیشن نہ ہو، جہاں کوئی قاعدے قوانین نہ ہوں، جہاں کوئی قانون کی بالادستی نہ ہو، بلکہ بھگدڑ مچی ہوئی ہو، لوگ گورنمنٹ کچھ کہے اور اس کو ڈس اوبے کر دے، کمیونٹی باغی گروپ موجود ہوں، تو اس کو انارکی کہتے ہیں۔ یہ سری لنکا میں بھی باغیوں کا گروپ ہے، یا شام اور لیبیا میں بھی یہ رہا ہے، عراق میں بھی کسی حد تک رہا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے مونارکی، بادشاہت، مالوکیت، مطلب فرد واحد جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں نگران اعلیٰ ہوگا، تمام تر ذمہ داریاں اسی کے کندھوں پہ ہوں گے، وہ صحیح کرے، وہ غلط کرے، وہ اچھا کرے، وہ برا کرے، وہ با اختیار ہوتا ہے، اور وہی یہ سارا سلسلہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کو مونارکی کہتے ہیں، مطلب کنگ کوئین، جیسے کہ عراق میں یہ سعودی عرب میں یہ سلسلہ موجود ہے کہ وہاں ایک بندہ بادشاہت کا سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور وہی اس کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہماری جو سلائیڈ ہے اولیگارکی، اس میں خاص طبقہ، اشرفیہ، مطلب مالدار لوگ، امیر جاگیردار لوگ، بزنس مین لوگ، جو ایسا سسٹم، ایسی لابی جو مضبوط ہو، میڈیا کی ہو، وکلا کی ہو، جو معاشرے میں مضبوط ہوں، جو پاور میں ہوں، جو دوسروں کو مغلوب کر سکیں، اور وہ انتظامی امور کو کنٹرول کر رہے ہوں، تو ایسے سسٹم کو اولیگارکی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلوٹوکریسی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں بھی مالدار لوگ جو ہیں یہ گورنمنٹ کا کنٹرول کرتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ سارے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہی سارا سسٹم جو انتظامی امور ہیں اس کو سنبھالتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹریننگ۔ اس لفظ کو پڑھیں گے ٹرانسجینڈر۔ یہ اس سسٹم میں انکلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ سارے سسٹم کو سنبھالتے ہیں۔ انہی سے ہی رولز اینڈ جو جسٹس، جو قاعدے قوانین ہوتے ہیں وہ یہی پاس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹوٹلیٹیرین۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ بھی مطلق عنان جسے کہتے ہیں نا، ایک فرد واحد جو ڈکٹیٹر ہو، جس کے سارے ہی کنٹرول میں ساری چیزیں ہوں، اور وہی سارے سسٹم کو کنٹرول کرے۔ بہرحال یہ چیزیں ساری ملتی جلتی ہیں، بہرحال مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے یہ سارے سسٹم رائج ہیں، اور حکومتی امور کو یہ سنبھال رہے ہیں، تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے فیڈریشن۔ یہ ایک یونین ٹائپ ہوتی ہے، مطلب مختلف اسٹیٹ کی ہو سکتی ہے، گروپ کی ہو سکتی ہے، مختلف پارٹیز کی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک سینٹرل اسمبلی کے الیکشن جسے نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، ایسے ہی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، ایسے ہی صوبائی لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، ایسے ہی بلدیات میں یونین کونسل لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں، مطلب جہاں پاورز بکھری ہوئی ہو، مختلف یونٹس میں تقسیم کی ہوئی ہو، انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائے جائیں، اور ایک دوسرے سے منسلک ہوں، ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوں، اور ایک دوسرے کا احتساب کر سکیں، اس کو فیڈریشن کہتے ہیں۔
कॉमनिज़्म भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट जो है स्लाइड आपके सामने आई है, ये जैसे कि नाम से ही है, कॉमन्स मतलब इश्तराक, मुख्तलिफ लोगों के मिलने से जो है ये सिलसिले चलते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है वो मुख्तलिफ लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके काम सर अंजाम दिया जाता है। इसकी लुक आफ्टर जो है वो गवर्नमेंट करती है, और फिर जिसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है और उसको फिर जो चीज़ ज़रूरत होती है उस लिहाज से उसको वो जो गवर्नमेंट है वो रिटर्न करती है। वो इंडस्ट्री की सूरत में है, वो फैक्ट्री की सूरत में है, वो मुख्तलिफ बिजनेस की सूरत में है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है जनता। ये भी एक डिक्टेटरशिप है। ये मिलिट्री से ख़ासकर जो है ना, हुकूमत को गिरा के, जैसे मार्शल लॉ हमारे यहाँ लगता है और काफ़ी सारे मार्शल लॉ यहाँ लगे हैं, जमहूरी हुकूमत को गिरा के जो कंट्रोल आर्मी संभाल लेती है तो इसको जनता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिक्टेटरशिप, ये भी यही है कि फ़र्द वाहिद यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है और वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा भी ट्राइब्स, कबीले, मतलब मुख्तलिफ कबीले वो अपने कायदे कानून खुद बना लेते हैं और वो रह लेते हैं। जैसा कि आजकल आप एक ड्रामा सीरियल चल रहा है, सीरीज़ के ऑप्शंस में वो सीरीज़ हैं, तो सीज़न है, सीज़न की सूरत में अर्तरल वो जो चल रहा है उसमें भी ये ट्राइब कल्चर है कि कई कबीला है, मुख्तलिफ कबीले हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना अपने सरदार की क़यादत में रहते हैं और अपने कायदे कवानीन जो है ना एक जरगे की सूरत में फिर डिस्कस करते हैं और जो फ़ैसला भी हो वो वहाँ। ऐसे नेशनलिज़म का एक सिलसिला है कि तमाम तर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जितनी भी जो चीज़ें हैं जो अवामुन्नास की हैं, गवर्नमेंट उनको अपनी मलकियत में ले लेती है और उनके सारे इंतज़ामी अमूर संभालते हैं। ये 71 की दहाई में तकरीबन भुट्टो दौर में ये पाकिस्तान में भी ये नेशनलिज़म लगाया गया कि लोगों की जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री थी कि उनको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, और ये हुकूमत ने संभाल ली। लेकिन वो चंद ही सालों में ये चीज़ एक्सपोर्ट हो गई, क्योंकि जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो तो खूब मेहनत करता है, वो तो कोशिश करता है, वो तो स्ट्रगल करता है कि सारे सिस्टम को बेहतर अंदाज से संभाले। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ गवर्नमेंट का, हमारा जो सिस्टम स्ट्रक्चर है कि अपनी तनख्वाह से गर्ज है, काम करना जो है ना वो कबाहत फील करते हैं। तो इस लिहाज से भी सारी वो इंडस्ट्री तबाह हो गई ना। फिर से ये डिसीजन जो है वो वापस लेना पड़ा, और फिर से जिनकी जो मलकियत थी वो चीज़ें जो है ना वापस चली गई। बहरहाल इस फैसले से आज भी बड़ा इन्वेस्टर डरता है कि ऐसे मुल्क में जहाँ इस तरह के रूल रेगुलेशन हो, जहाँ कोई बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट करे और कल को गवर्नमेंट उस चीज़ पे काबिज़ हो जाए, तो आज भी वो हेजिटेट होता है, वो हिचकिचाहट का शिकार होता है कि ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जहाँ आपकी सरमायाकारी महफूज ही ना हो। तो साफ ज़ाहिर है आप दूर भागेंगे, आप दूर रहेंगे। बहरहाल ये किसी हद तक हमारा टॉपिक कवर हुआ। ये जो आप लोगों का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का है उसका गोल 1 हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा गवर्नमेंट क्या है, सियासत क्या है, गवर्नमेंट की कितनी किस्में हैं। ये चंद एक जो किस्में थी, कुछ 16, 17, 18 किस्में हो जाती हैं, ये मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप